बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ میری شادی بہت بڑے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری ساس روز ہمارے گھر کا چکر لگاتی اور میرے سر سے ہزاروں روپے کا صدقہ وار کر غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ میری شادی پر میری ساس لاکھوں روپے خرچ کر رہی تھی، ہر چیز مہنگی سے مہنگی خرید رہی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنی ساس کے ساتھ خرید لیا تھا۔ میرے والدین کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر میری ساس نے میرے والدین کو کہہ دیا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں سارا خرچہ خود اٹھاؤں گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے والدین میرا یہ رشتہ کر کے بہت خوش تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی بڑے شادی ہال میں رکھی گئی تھی۔ ہزاروں لوگوں کو شرکت کے لیے دعوت نامے بھیجے گئے تھے، مگر شادی سے 3 دن پہلے میری ساس روتی ہوئی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میری کزن فوت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بارات میں صرف چند لوگ آئیں گے۔ میرے والدین کو میری ساس کے کزن کی وفات پر بہت دکھ ہوا۔ میرے ماں باپ نے انہوں نے کہا کہ آپ بے شک 2-3 ماہ بعد شادی کر لیجیے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا کہ میں پوری تیاری کر چکی ہوں، بس آپ لوگوں نے اپنی موجودگی میں رخصتی دے دیجیے گا۔ میری ساس کی بات مان لی گئی، پھر نہ ہی میری بارات آئی اور نہ ہی لوگ آئے، بس 4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ایک لڑکی کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے، جب وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتی ہے، اور یہ رات میاں بیوی کے لیے یادگار رات ہوتی ہے جسے وہ ساری زندگی یاد کرتی رہتی ہے۔ شادی کی پہلی رات کے خواب میں نے ساری زندگی دیکھے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میری شادی کی پہلی رات بھی اس قدر بھیانک اور اذیتناک ثابت ہوگی جسے میں واقعی ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گی۔ میں دلہن بن کر اپنے نئے نئے گھر میں رخصت ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور بنا کوئی بات کیے ساس باہر چلی گئی۔ میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ساس تو بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ میری ساس کس قسم کی ساس تھی جس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ساس کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ ابھی تو مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حص بیدار ہو چکی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید میری ساس اپنی کزن کے غم میں چپ رہی ہو۔ میرے سسرال کی طرف سے شادی میں 4 لوگ بھی شریک ہوئے تھے جو کہ میرے گھر تک نہیں آئے تھے۔ شادی حال سے ہی یہ لوگ واپس چلے گئے۔ گھر میں صرف میری ساس اور میرے شوہر رہتے تھے اور یہ گھر بہت اچھا تھا۔ میرا رشتہ ہم سے تھوڑے اونچے گھر سے آیا تھا۔ میرے والدین نے فوراً ہاں کر دی تھی کہ لڑکے کی اپنی نوکری ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے۔ میں بے حد حسین تھی، اس لیے میرے رشتے بہت کم عمری میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب میں 16 سال کی تھی، میرے والدین میرے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کے مطابق شادی کے لیے 16 سال کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے میں اپنے شوہر سہیل کو دیکھا تھا اور وہ مجھے بے حد اچھے لگے تھے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ جب سے رشتہ آیا تھا میں تو خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ لڑکا پیسے والا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن سہیل میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ مجھے اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا۔ اس اجلا عروسی میں 1 گھنٹہ بیت چکا اور میں پریشان ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کہاں رہ گیا۔ میں دن بھر کی تھکی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ سہیل جلدی سے میرے پاس آ جائے۔ میں بہت خوش اخلاق طبیعت کی مالک تھی اور آج مجھے اس لمحے کا تو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں سہیل کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ پھر میں اٹھی اور آئینے کے قریب آ گئی۔ میری ساس نے کمرہ بہت ہی خوبصورت بنوایا تھا، ہر چیز ٹھیک اور پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی کہ میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سہیل مجھے دیکھیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے۔ پہلی رات ہی میں اپنی باتوں اور اداؤں سے ان کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سہیل اندر آئے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سہیل اندر اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے۔
میں یہ منظر دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ ویسے تو سہیل کو اکیلے آنا چاہیے تھا اور مجھے بالکل بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور بھی اس کمرے میں رات کے اس پہر داخل ہوگا۔ میں اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ سہیل کی شکل بھی عجیب ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے دو مرد تھے، وہ بھی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے میری ساس بھی اندر آ گئی۔ ان کو دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی کیونکہ اتنی دیر سے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور ساس نہیں آئی تھی اور ساس اچانک آ گئی تھی۔ مسئلہ ساس اور شوہر کا یا کسی اور کا کمرے میں آنے کا نہیں تھا، لیکن ان کی شکلوں کے تاثرات مجھے کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ سہیل کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نیا دلہا ہے، لگ نہیں رہا تھا، اور اس کو شادی کی خوشی بھی ہے، اور مجھے دیکھ کر بھی سہیل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر عجیب قسم کی سختی تھی اور ان کے ماتھے پر شکن تھے۔ ان کے ساتھ جو مرد تھے ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور میری ساس عجیب سی شکل بنائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنے میں میرے شوہر قریب آئے، مجھے بازوں سے پکڑ کر ان دو مردوں کے سامنے کیا اور کہا کہ دیکھ لو، اسے جس طرح کا مال تم دونوں کو چاہیے تھا یہ بالکل اس طرح کا مال ہے، کم عمر اور خوبصورت۔ سہیل کی بات سن کر تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کیا بول رہے تھے اور کیوں بول رہے تھے؟ مجھے تقریباً سارا ماجرا ایک پل میں سمجھ آ گیا تھا کہ میں بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہوں۔ میں نے سہیل سے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی، آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کس قسم کے الفاظ میرے لیے استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس نے آگے بڑھ کے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ خبردار، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ پہلے بھی میں تم پر بہت پیسہ خرچ کر چکی ہوں۔ پھر میری ساس نے ان دونوں مردوں سے کہا کہ مال تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرو۔ وہ دونوں شخص بہت خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بہت سارے پیسوں کی گٹھیا میری ساس کی ہاتھ میں رکھ دی۔ ان پیسوں کو دیکھ کر سہیل اور میری ساس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور سہیل نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر اپنی جیب سے ایک بڑا سا موبائل نکالا اور انہیں دونوں مردوں کو اشارہ کیا۔ وہ دو لوگ کسی بھوکے شیر کی مانند مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں شادی کی پہلی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی اور واقعی میں یہ رات میرے لیے ایک ناقابل فراموش رات تھی کہ میرا نکاح ہوا تھا، لیکن میں دو جانوروں کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ ان سے بھی زیادہ گھٹیا میرا شوہر تھا جو وہیں کھڑا ہو کر موبائل میں اس اذیتناک منظر کو قید کر رہا تھا۔ میں دیر تک اپنے ہوش و حواس میں نہ رہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کمرے کے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اور میری ساس دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، شاید میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے پہلے ان دونوں کو دیکھا اور پھر مجھے کل والی بھیانک رات یاد آ گئی۔ میں ایک دم سے اٹھی اور بھاگنے لگی، مگر سہیل نے مجھے روک لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی اور کبھی بھی اپنے والدین سے نہیں مل سکتی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جو ویڈیو میں نے کل رات تمہاری ریکارڈ کی تھی اسے میں وائرل کر دوں گا اور پھر تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی اور تمہارے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے ان دونوں کی منتیں کی کہ مجھے جانے دیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے میرے والدین کے پاس جانا ہے۔ میں معصوم سے بچے کی طرح رونے لگی، لیکن ان ظالموں کو ترس نہیں آیا اور ان لوگوں نے میری طبیعت ٹھیک ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راتوں رات مجھے لے کر اس گھر سے روپوش ہو گئے۔ پیچھے میرے والدین مجھے ڈھونڈتے رہ گئے، لیکن سہیل اور اس کی ماں بھی کوئی بہت بڑے کھلاڑی تھے۔ وہ دونوں کھیل کھیل رہے تھے اور یہ ایک رات کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر رات ہی مجھ پر اس طرح کی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ میں سہیل کو احساس دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ اس کی بیوی ہوں، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ سہیل خود بھی میرے پاس آتا تھا اور پھر مجھے دوسرے لوگوں کے پاس بھیجتا تھا اور میری ساس پیسے کما رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ کافی عرصے سے ہمارا یہ دھندا بند ہوا پڑا تھا کیونکہ کوئی لڑکی ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن تمہارے ماں باپ تو بہت لالچی نکلے جنہوں نے صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کے لیے کوئی چھان بین بھی نہیں کی، ہمارے حوالے کر دیا۔ اب تم نے ساری زندگی ہمیں کما کر کھلانا ہے۔ میرا تو سب سے برا حال تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ میں آپ لوگوں کا پیٹ پال لوں گی، نوکری کر لوں گی، لیکن مجھ سے یہ کام نہ کروائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی اپنے والدین سے نہیں ملوں گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس آپ لوگ مجھے عزت کی زندگی دو، میں سڑک پر جا کر بھیک مانگنے کے لیے تیار ہوں۔
آپ کو پیسے چاہیے، میں آپ کو پیسہ کما کر دوں گی، مگر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ میری بات سن کر میری ساس زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، اس میں اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے تمہارے حسن سے ہمیں مل سکتے ہیں۔ تم ہمیں بس اتنا پیسہ کما کر دو کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں۔ اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا، تو ہمارے فرار ہونے تک ہمیں پیسے کما کر دو۔ ساس کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اگر میں کبھی اس قسم کا کام کرنے سے انکار کرتی تو مجھے اتنا مارتا تھا کہ میرے جسم پر نیل پڑ جاتے۔ ویسے ہی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی اور ساس صبح بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی تھی، میں چاہتی تھی وہ مجھے جان سے مار دیں، لیکن تاکہ اس ذلت بڑی زندگی سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی وہ میری نازیبا ویڈیو تھی جو سہیل نے میری بنا رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا۔ صرف یہی ایک خوف تھا جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ اگر یہ چیز انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو میرے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی۔ میرے والدین کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کون سی قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ ضرور مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر میرے شوہر نے میری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کروا دی تو پھر میری تلاش بند کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے والد اپنی جان دے دیں۔ میں چاہتی تو بہت آسانی سے یہاں سے بھاگ سکتی تھی، لیکن یہاں سے نہ بھاگنے کی اصل وجہ ویڈیو تھی۔ اگر میں یہاں سے بھاگ جاتی تو میرے پیچھے یہ لوگ میری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دیتے۔ اس بات کی تصور سے میری روح بھی کانپ جاتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ اچھا تو کبھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جس دن سے یہ سب دنیا کے سامنے آ گیا، اس دن سب ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب لوگ یہی کہیں گے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہوں۔ میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ اچانک ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اپنے مرنے کی دعائیں کیوں کرتی ہوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں سہیل اور اس کی ماں کو جان سے مار دوں، کیونکہ اگر اس طرح سے میں یہاں سے بھاگ گئی تو یہ کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے دیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سہیل اور اس کی ماں کو ختم کر دیتی ہوں تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ میں اپنے ذہن میں منصوبہ سازی تیار کر رہی تھی کہ میں کس طرح سے ان کو موت کی گھاٹ اتار سکوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ ان کو زہر دے دوں، لیکن میرے پاس تو زہر ہی نہیں تھا۔ میں بس سارا دن ان دونوں کو مارنے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ ایک رات سہیل سو رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہیں پر اس کا خاتمہ کر دوں، ماں کا بھی خاتمہ کر دوں۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور اس پر پوری قوت سے رکھ دیا۔ دم گھٹنے کی وجہ سے سہیل کی آنکھ کھل گئی تھی اور مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں اس قدر کمزور ہوں کہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ میرے سامنے سہیل ایک طاقتور مرد تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے دور پھینک دیا اور پھر مجھے جانوروں کی طرح مارنے لگا۔ اور ساس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ سہیل مجھے مار رہا ہے۔ میری ساس نے اس کو روک دیا اور کہا، اگر یہ مر گئی تو پھر ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، پھر دوبارہ دوسری پارٹی ملنا بہت مشکل ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمیں جلد از جلد اس ملک سے فرار ہونا ہے، اور یہ اس وقت سونے کا انڈا دینے والی مرغی بنی ہوئی ہے۔ اگر تم نے اس کو مار دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم دونوں سڑک پر آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر سہیل نے غصے سے کہا کہ یہ میرے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس بند کر رہی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ یقیناً اس کا پلان ہم دونوں کو مارنے کا ہے۔ سہیل کی بات سن کر میری ساس کو بھی غصہ آ گیا اور پھر میری ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں جان سے مارنا چاہتی ہو۔ میرا یہ پلان بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اب خدا کے سوا میرا اس مصیبت سے کوئی بھی مجھے نہیں نکال سکتا تھا۔ جب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے خدا کے حضور گر گرانا شروع کر دیا۔ میں اب دن رات دعا کرتی تھی کہ میں اس اذیت بھری زندگی سے بحفاظت نکل جاؤں۔ اپنے والدین کا اور اپنے بھائیوں کا سوچ کر مجھے رونا آتا تھا اور میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ یہاں پر مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میری صحت خراب ہو چکی تھی اور مجھے دیکھ کر کسی بھی ٹی بی کی مریضہ کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے سہیل کو غیرت دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن غیرت تو دور کی بات ہے، وہ آگے سے مجھے مارنے لگ جاتا تھا۔ جب انسان جانور بن جاتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ثابت ہوتا ہے۔ جانور بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے انسان کو نوچتا ہے، اور یہ لوگ بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے زور زور سے دعا مانگنا شروع کر دی تھی، اور پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک رات ہم تینوں سو رہے تھے کہ اچانک شوہر کی آواز آئی،
ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत सारे लोग दीवार फलांग कर हमारे घर में दाखिल हो गए हैं। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और वो जो भी थे दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सोहेल घबरा कर उठा। मैं परेशान हो गई थी कि ये कौन आ गया। मेरी सास हमारे कमरे में आई और सोहेल से कहा कि लगता है इसने हमारे घर पर हमला कर दिया है। ये जरूर सेठ शराफत होगा जिसके पैसे लेकर भाग गए थे। मेरी सास ने परेशानी से कहा कि अचानक दरवाजा खोला और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई खड़ा था और इसके साथ पुलिस थी। मैंने अपने भाई को देखा और इससे लिपट गई और इसने मेरी सास और मेरे शोहर को हिरासत में ले लिया और मैंने अपने भाई के गले लग गई। बहुत रोई। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी मदद हो गई थी और मेरे साथ सोहेल की शक्ल देखने वाली थी। मैंने फातिहाना नजरों से इन दोनों को देखा। सोहेल ने कहा कि क्या तुमने पुलिस बुलाई है? फिर वो पुलिस से कहने लगा कि ये लड़की मेरी बीवी है। मेरी बीवी के घर वालों ने खुद इज्जत से अपनी बेटी मुझे दी थी और हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस ने सोहेल को हथकड़ियां पहनाते हुए कहा, हम लोग तुम्हारी सारी गलतफहमियां थाने में जाकर दूर करेंगे। तुम्हारी ऐसी खिदमत करेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने इज्जतदार हो। मेरा भाई वापस मुझे अपने घर ले गया और मैं अपने घर वालों से मिलकर बहुत रोई। मेरे वालिद ने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत तलाश किया और फिर पुलिस की मदद ली। मेरे वालिद एक जानने वाले पुलिस में ऑफिसर थे और इनकी मदद से सब मुमकिन हुआ। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरे साथ वो जुल्म हुआ है कि मैं अब सर उठाकर सारी जिंदगी जी नहीं सकती। मैं आप लोगों से नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। जब मैंने अपने ऊपर आप बीती सुनाई रुदाद अपने घर वालों को तो वो बहुत रोए। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि बेटी इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर हमारा है कि हमने सिर्फ पैसा देखा और तुम्हें इन दरिंदों के हवाले कर दिया और छानबीन भी नहीं करवाई थी कि वो लोग कैसे हैं। तुम्हारा शोहर, तुम्हारी सास से पहले हम लोग तुम्हारे गुनाहगार हैं, जिन्होंने तुम्हें इस जहान में धकेलने से पहले अच्छी तरह से छानबीन नहीं करवाई थी। मेरे घर वाले मुझसे माफी मांगते रहे तो मैंने इनको वीडियो के मुतालिक भी बता दिया। पुलिस ने सोहेल और इसकी माँ की ऐसी दुर्गत बनाई थी कि इन्होंने सारे राज उगल दिए और वो वीडियो डिलीट करवा दी। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि जरूर पूरे खानदान में मेरी गुमशुदगी की खबर फैल गई होगी। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे खानदान वालों का सामना कैसे करूंगी? यही कि आप लोग मुझे जान से मार दें, क्योंकि अब मैं इस दुनिया के काबिल नहीं रही। मेरे घर वालों ने बताया कि इन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि मैं गायब हूँ। सबको यही कहा कि मुझे मेरा शोहर लेकर 2-3 महीने के लिए हनीमून पर चला गया है। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम सबको यही कहना कि वो लोग अच्छे नहीं थे, इसलिए तुमने तलाक ले ली। हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। मैंने इनसे कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल शादी से गुजर चुका है। मुझ पर जो क़यामत टूटी है आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। सोहेल से खुला लेने के बाद काफी अरसे तक तो मैंने खुद को कमरे में बंद किए रखा। फिर मैंने सोचा कि इस तरह पड़े रहने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी की इंसानियत के लिए वक्फ कर दूं। मेरी तलाक की खबर सुनकर सब अफसोस कर रहे थे और मुझे देखकर अजीब सी बातें कर रहे थे। मेरी वालदा ने बताया कि वो लोग बहुत जालिम थे। मेरी बेटी तानिया को बहुत मारते थे, बहुत काम करवाते थे और इस तरह जमाने के सामने मेरा पर्दा रह गया। मैंने घर में ही मदरसा खोल लिया। लड़कियों को कुरान पाक सिखाने लगी, समझाने लगी कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, किस पर यकीन नहीं करना चाहिए और इनके वालिदैन से कहती थी कि अगर कोई रिश्ता आए तो सिर्फ पैसों को ना देखें बल्कि इनकी छानबीन करो। सोहेल और उसकी माँ को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। ये खबर सुनकर तो मुझे सुकून आ गया था कि वो लोग अब सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। अब वो दोनों किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बयान को भूलने में मुझे बहुत वक्त लगा था। मैं समझती थी कि मैं कभी भी इस अजियत को नहीं भूल सकती, लेकिन जब मैंने भलाई का रास्ता इख्तियार किया, कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, मुझे सुकून आता गया और जिंदगी की हकीकत समझ में आ गई और सोचा कि दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो मुझसे भी ज्यादा अजियत की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं तो आजाद हो गई, मगर कितनी लड़कियां हैं जो कभी भी आजाद नहीं हो पाती। और यही सोचकर मैंने सब्र कर लिया। 5 साल इस तरह गुजर गए और मैंने शादी का नहीं सोचा था।
लेकिन एक बहुत ही नेक और अल्लाह वाला शख्स मुझे मिला और इसको मैंने सब कुछ बताया और इसने कहा कि वो मुझे इज्जत की जिंदगी देगा। शौहर का जिस कदर भयानक रूप मैंने सोहेल की सूरत में देखा था, मेरा दूसरा शौहर इसके बिल्कुल बरक्स था और मेरी जन्नत की तरह जिंदगी गुलजार बन गई। और अगर कोई इंसान हो और वो भले गरीब ही क्यों ना हो, इसका हाथ थाम लेना चाहिए। आज मैंने सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज किया है और आज मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है।